السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ جیسے جیسے یہ ساعتیں آگے جا رہی ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت ہی کوئی ہر دل عزیز دوست، کوئی دل نواز اس کا ساتھ ہم سے چھوٹنے والا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے سوائے رمضان الکریم کے؟ تو یقیناً ہم ان ساعتوں کو معتبر جانتے ہیں، معظم جانتے ہیں، مکرم جانتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس سے استفادہ کریں۔ میں تعارف کراؤں گا اور اس کے بعد آپ کو ایک خاص بات بھی بتاؤں گا جو میں نے سیکھی ہے اور میں سیکھتا رہتا ہوں، اور اسی سے مجھے لگتا ہے کہ میں حیات کا تقاضا پورا کر سکتا ہوں۔ آج حکمت رمضان میں ہمارے درمیان کون موجود ہے، موضوع کیا ہے، اس کا تعارف میں آپ کو کراتا ہوں۔ سب سے پہلے مہمان آج ہمارے درمیان جو موجود ہیں بہت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، گفتگو کا ایک خاصا ہے، خاص انداز ہے اور شیریں بیاں ہیں، خوش عقیدہ ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، شکر۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جب 1-1.5 منٹ کا وقفہ تھا تو اس دوران بھی آپ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، میں نے اس سے بہت سیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی میں اور آپ بھی امپلیمنٹ کریں کہ جو تھوڑا سا بھی وقت ہے اس سے استفادہ کریں۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، اور بڑا خاص شکریہ آپ کا کہ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ کل سے آپ سے ہماری دوستی بڑھتی گئی ہے اور آج ہم بہت ساری باتیں آپ سے سیکھیں گے۔ موضوع کے حوالے سے بھی بہت مہربان ہے، خاص مطالعہ ہے آپ کا، قرآن اور دیگر علوم پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں، مفتی فیصل جاپان والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ آج بوجھو تو جانے بھی ہوگا، اب تو آپ واقف ہو گئے ہیں کتنا خوبصورت سا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم سوال جواب بھی پوچھتے ہیں، اور ہم سے جو 10 سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے بعد شخصیت کا ادراک بھی ممکن بناتے ہیں۔ آج بوجھو تو جانے میں کون آیا ہے؟ بڑے پیارے لوگ ہیں، مجھے تعارف کرانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سید دبیر حسین نقوی صاحب کھڑے ہیں، ساتھ میں فاطمہ جبین ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ یہ مائک آپ کا دوست رہے گا، اگر یہ کھلا ہوا ہے تو اس کو اپنے حساب سے کر لیجئے گا۔ اور شخصیت کون سی ہے اس کا تو ہمیں بھی نہیں پتا، مگر آپ کو پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔ تھوڑا سا تعارف کرائیں آپ سے۔ میں اس سے قبل بھی گفتگو کر رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کا مطالعہ اسلامک اسٹڈی سے کافی گہری وابستگی ہے آپ کی؟ جی ہاں، بالکل میرے مطالعے میں رہتے ہیں اسلامیات، اسلامی واقعات، اسلامی شخصیات، اور ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جتنے بھی پہلو ہیں اس کے، جتنا بھی زندگی میں اس کا مطالعہ کیا جائے ایسا لگتا ہے کہ ابھی نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ زندگی گزر جائے گی لیکن رسول کی سیرت اور زندگی کو تو ہم کور کر ہی نہیں سکتے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں پڑھا جائے، جانا جائے۔ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ اور مجھے خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری مقابلے کی عمر نہیں ہے، نہیں، اب بھی امتحان میں ڈالیں گے تو کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنے گی۔ تو میں خوش دلی کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ آپ نے آ کے کہا کہ میں نے کل بھی یہ پروگرام دیکھا اور مجھے اچھا لگا، سیگمنٹ اچھا لگا، مجھے اس سے بھی بڑے حوصلے ملے ہیں آپ کے اس جملے سے۔ علامہ صاحب، ایک تو میں یہ آپ کی خاص عادت کو جو آج سیکھا ہوں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کروں گا۔ اس سے پہلے کہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کروں، کیا وجہ ہے کہ ذرا سا لمحہ بھی آپ ضائع نہیں کرتے اور قرآن سے اتنی اچھی دوستی آپ کی ہو پائی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کوئی ایسی دوستی قرآن کریم سے ہے، لیکن دعا یہ ضرور کرتا ہوں کہ دوستی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر قرآن کی دوستی اللہ نصیب فرمائے تو اس سے بڑھ کر نعمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے اور قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ ان ایام میں آپ ایک آیت بھی پڑھ لیں تو گویا آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے اور ثواب اس کا پورے قرآن کا ملتا ہے۔ اس لیے بعد ہمارے بڑے عرفاء اور صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ عدد کی جگہ کوشش کریں کسی ایک آیت پر غور و فکر شروع کریں اور وہ اس مہینے میں کریں۔ تو اس اعتبار سے سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ یہ کتاب ہم سب کو مخاطب کرتی ہے اور ہم سب کے دلوں کو زندہ کرنا چاہتی ہے۔ تو قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے لوگو، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کی طرف بلایا ہے جو تمہیں زندہ کرے تو پھر اس کو قبول کرو۔ تو قرآن انسان کو زندہ کرنے کا باعث ہے، ماشاءاللہ، مردگی سے نکالنے کا باعث ہے، اور پوری قوموں کو زندہ کرنے کا ظرف رکھتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی آپ سے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی شخصیت کے بھی اثرات یہاں پر محسوس کیے گئے ماشاءاللہ، اور ایک خاصہ ہے آپ کا گفتگو میں بھی بہت ہی مختصر گفتگو کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام کا اور دین کا جو انٹرسٹ ہے کس عمر میں آپ کے دل میں ڈیولپ ہوا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کلاس 1 یا 2 میں تھا تو میں ناظرہ قرآن کریم اپنی ایک کستانی صاحبہ کے پاس پڑوس میں رہتی تھی، پڑھنے جایا کرتا تھا۔
تو وہاں قرآن پڑھتے پڑھتے میں کوشش یہ کرتا تھا کہ اس کو حفظ بھی کر لوں. اچھا. تو پھر تیسری پڑھنے کے بعد 1986 کی بات ہے، جب میں 10 سال کا تھا، کلاس 3، ہم بنس روڈ سے شہید ملت روڈ منتقل ہوئے تھے. تو والد صاحب مجھے اور 2 بڑے بہن بھائیوں کو اسکول لے کے گئے ایک، تو وہاں داخلہ ہو گیا ہمارا. جب یونیفارم دلا رہے تھے تو میں نے کہا مجھے یونیفارم نہ دلائیں، مجھے حفظ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. تو بڑے بہن بھائیوں کو دلایا، اس کے بعد کہا کہ چلو امی سے مشورہ کرتے ہیں. تو گھر آئے تو پھر یہ طے ہوا کہ حفظ میں جانا چاہیے مجھے. ماشاء اللہ ماشاء تو وہاں سے پھر باقاعدہ ایک بہت ماشاء اللہ. ابتدا ہوئی ہے. یہ جو جواب ہے یہ میں نے آپ تمام علماء سے شیئر بھی کر دیا، یعنی کہ آج کی شخصیت یہ ہے اور ان تک آپ کو پہنچنا ہے. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ. صحابہ کرام میں سے ہیں؟ پہلا سوال علامہ صاحب پوچھا کہ صحابہ کرام میں سے ہیں. جی ہاں. مطلب تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے؟ میں آپ کو پہلے ہی ہنٹ دے دیتا ہوں، ہم عام طور سے صحابہ کرام ہی کی فہرست میں جاتے ہیں، یعنی تبع تابعین اور تابعین تک نہیں جاتے. نہیں. جب انہوں نے خود کہہ دیا، سوال پوچھا، جواب بھی مل گیا کہ صحابہ میں سے ہیں، تو پھر تب تابعین اور تبع تابعین تو بہت بات کی بات ہے نا. پھر صحیح بات. تو اب اس سوال کی گنجائش نہیں بنتی. ہاں ہم نے آپ کا پہلا ہی سوال کاؤنٹ کیا. اوکے. یوں سمجھ لیں کہ 9 سوالات نہیں ہیں، 9 بلٹس ہیں، ایک بھی ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. کیا غلام تھے اور رسول نے آزاد کروایا؟ مفتی صاحب کہہ رہی ہیں کہ کیا غلام تھے اور رسول نے آزاد کروایا تھا؟ ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. اچھا، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، رسول کے قرابت داروں سے یعنی؟ ہاں. سوال ہے کہ اہل بیت میں سے ہیں؟ ہاں، اہل بیت اور رسول کے قرابت داروں سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں. اہل البیت کے دوستدار تو ہیں، سارے صحابہ کرام ہیں. ہاں. سب محبت کرتے ہیں اہل البیت سے، لیکن اہل البیت میں سے نہیں. میں سے نہیں ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے. اچھا، غزوات میں شریک ہوئے؟ 3 سوالات آپ نے پوچھے ہیں اور چوتھا سوال آپ نے پوچھا کہ غزوات میں شریک ہوئے. تو اگر بالعموم آپ پوچھ رہی تو ظاہر ہے غزوات میں تو ایک شرکت ہوتی ہے کہ کسی خاص غزوہ کا اگر آپ لیں گی نام تو ہم آپ کو آسانی کر دیں گے. جیسے کہ یعنی آپ نے اگر چوتھا سوال یہ پوچھا کہ غزوات میں شریک ہوئے تو اس کا جواب ظاہراً ہاں ہے. یعنی کسی غزوے میں کوئی خاص کردار ادا کیا، جیسے غزوہ خندق میں یا خیبر میں؟ سب کا ایک کردار ہے خاص، غزوات میں شریک تھے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی ہاتھوں پروردگار نے فتح دی ہے جی، اور جن کے ہاتھ میں فضائل دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرف نہیں ہے. یعنی ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو آسان بھی کیا، ہنٹ بھی میرا دیا. خیال ہے ہماری اس بہن کا یہ سوال بنتا نہیں ہے. ہاں، چونکہ جب کہا کہ صحابہ میں سے اور اہل البیت میں سے نہیں ہیں، تو جو انہوں نے 2 جنگوں کے نام لیے ہاں، تو وہ اہل البیت کے ہاتھوں گہرا ہوا تھا، پوائنٹ. صحابہ کے نہیں. گہرا صحابہ شریک تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فتح سرخیل جو ہیں وہ اہل البیت تھے. کرار کون ہے، غیر فرار کون ہے، رجل کون ہے. مشاورت بھی کر سکتی ہیں آپ. ماشاءاللہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بہت ہی خاموش طبیعت کے مالک ہیں، مگر کہیں نہ کہیں حصہ تو ڈالیں گے. خلافت راشدہ سے تعلق ہے؟ خلافت راشدہ سے تعلق ہے. آپ نے پوچھا کہ ان 5 شخصیات میں سے ہیں جن کو ہم خلیفہ راشد تسلیم خلیفہ کرتے راشدین. ہیں، تو اس کا جواب ہے مفتی صاحب نہیں. نہ آسان ہو گیا اب آپ کے لیے شاید. 5 سوالات آپ نے پوچھے ہیں، شخصیت کو آپ نے بوجھنا ہے، جاننا ہے، بتانا ہے کون ہے. اچھا، قرآن کے مفسر یا کاتبین وحی میں سے شمار ہوتا ہے؟ مختصر یہ تو 2 سوالات ہو گئے نا، قرآن کے مفسر یا کاتبین. مفسرین قرآن؟ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، معروف اس حوالے سے نہیں ہے. کتنے سوال ہوئے؟ 6 سوال ہو گئے، بہت تیزی کے ساتھ. تیزی کے ساتھ. ہاں، آج تیزی کے ساتھ. تھوڑا سا بریک لگائیں اور ذرا سوچ کے کریں. اب آپ کے پاس کچھ اشارہ تو دیں. اشارہ دیتے ہیں آپ کو. مفتی صاحب کوئی اشارہ دیتے نا. علامہ صاحب اگر شفقت کریں آپ کے حوالے. ان صحابہ میں سے ہیں یہ جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا کہ
कुछ साहब ऐसे 4, आप मुफ्ती तारिक मसूद वाला केस ना कर दीजिएगा। यानी अब मुख्तसर कर दिया है। हाँ, ऐसे थे जिनके बारे में आपने फरमाया था कि इनसे ज़्यादा सच्चे और अल्लाह को महबूब कोई नहीं थे। वाह, ये मुत्तफ़िक़ा है शिया सुन्नी सब में ये हदीस जो है, जी। इसलिए मैं ये अर्ज जी कर रहा हूँ, जी, नहीं बहुत मौजू है, खास बात। इसलिए ये उनमें से हैं। ओके। अब तो मेरा ख्याल है काफ़ी करीब तो पहुंचने बहुत लगे। आसान हो अब तो गया। अब तो आपको सिर्फ जिला 3 सवाल पूछने के बाद जो है पहुंच वतनी जाना चाहिए। या जिला वतनी या मुल्क को छोड़ने की सोबत तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी उनको। अल्लाह, ये गई तो अच्छी हैं, गई लेकिन तो अच्छी हैं। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह 25 years has been passed. माशाल्लाह। गोल्डन लड़ाई हुई है? सिल्वर जुबली। अच्छा, अलामा साहब पूछ रहे कभी लड़ाई हुई है? नहीं कभी नहीं हुई? नहीं, वैसे माशाअल्लाह। तो रोज होती है, हर वक्त होती है, लेकिन जिसे सही मानों में लड़ाई कहा जाए तो वो तो कभी भी नहीं हुआ। वाह, खूबसूरत भाई। अगर माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बहुत- मानों में किसको कहती हैं? फायरिंग वायरिंग? मतलब तलवारें शलवारें निकल रही। नहीं, हाँ, वो जो हम दूसरे घरों में देखते हैं और फिर हम आगे शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह। हमारे बिटवीन ये सब कुछ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत, हसीन। परवरदिगार ऐसे ही रखे, नजर बद से बचाए। खवातीन अपने दुखड़े सुनाती हैं या और देखते हैं तो फिर शुक्र का सजदा करना पड़ता है। हाँ, वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो यहाँ भी कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ तो खुशी का इजहार करें आप। तो इसका मतलब है लड़ाई बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए लड़ाई नहीं होती, दोनों में से कोई एक जो है वो ठीक है। तो 7वां सवाल जो आपने पूछा था कि अगर जिला वतन कर दिया गया या ऐसी कोई तारीख में, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जिला वतनी का नहीं है सिलसिला? नहीं, नहीं नहीं रब्जा सोशल- जब सोशल। जब जब आपको मुशावरत बताया कि भाई वो नहीं है तो फिर आप रब्जा क्यों जा रही हैं? हाँ, नहीं, मैं समझी शायद उस तरफ का है। अच्छा, इससे नहीं, आपका आपके सवाल का रुख रब्जा की तरफ पहले सवाल का था, अब नहीं है। अब नहीं बनता। देखिए, आपके लिए आसान भी कर रहे हैं अलामा हाँ, साहब। क्योंकि मदद तो हम कर रहे हैं ना हर रोज। हाँ, हर रोज तो कर चलें फिर वक्त जाया करने की बजाय थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए, वो पहुंच जाए। खूबसूरत। ये मैं इंशाल्लाह 8वें 9वें में एक बड़ा हिंट दूंगा आपको इंशाल्लाह, उसके जरिए आप पहुंच जाएंगे। ये 7 सवाल आपने पूछे, 8 जब आप पूछ लेंगे तो मैं आपको एक हिंट दूंगा। अल्लामा साहब देंगे, मुफ्ती साहब भी देंगे। मशवरा आ रहा है भाई, मशवरा आ रहा है, बात हो रही है, कुछ तय पा जाएगा। मेरा ख्याल है अब इनको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब नहीं जितना होनी मैं सोच रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी क्योंकि चाहिए, रास्ता साफ हो गया है। बहुत साफ, रास्ते हमवार हैं सारे। एक सवाल और पूछें और मैं आपको हिंट दूंगा। ग़ज़वात में शिरकत की, जी, गुलाम नहीं थे, रसूल ने आज़ाद नहीं कराया। ऐसा सिलसिला नहीं कि गुलाम थे रसूल ने आजाद किया हो। ठीक है, वरना तो सच्चों में शुमार होता है, हाँ, सच्चों में सुना लेकिन खुलफाए राशिदीन में से भी नहीं है, नहीं है, रसूल के क़राबतदारों में से भी नहीं है, नहीं है। उनमें से मुफस्सिरीन जिनको देखने की ख्वाहिश या देखने का मुश्ताक खुद जन्नत है। वाह, क्या बड़ा हिंट दिया है। मैं तो कहूंगा और कंफ्यूज कर दिया। नहीं हाँ, नहीं, कंफ्यूज। कंफ्यूज और हो गए। नहीं नहीं, पहले वाली हदीस और ये एक ही है। अगर मुताला किया होगा तो फिर आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो हम जानबूझ के बाज़-औक़ात आपके लिए रास्ते भी हमवार करते हैं, बाज़-औक़ात कंफ्यूज भी करते हैं। तो मुझे यकीन है आप गैस कर लेंगे। इससे आपके इल्मी मुशाहिदे और आपके मुताले का कोई वास्ता भी नहीं है। ये तो बाज़-औक़ात आप आसानी से पहुँच जाते हैं अगर आप सही सीढ़ी बनाएं तो। जैसे कुछ सवालात आपने बड़े रेलेवेंट किए हैं, कुछ मज़ीद आप रेलेवेंट कर दें। जैसे आपने कहा कि अहले बैत में से नहीं है, हमने बारहा ये कहा, बल्कि आपने कहा तो हमने उसकी तायीद भी की। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि रसूल ने कहा कि वो हमारे अहले बैत में से हैं। अब आप जहाँ गई हैं वो वहाँ भी नहीं है। वही तो ना, तो अब लेकिन हिंट दूं मैं अब आपको, रह कौन गया? अब मैं हिंट दे दूं आपको। अब आप जहां गई है ना, उन्हीं सफों में तलाश करें। हाँ, अब क्या करूं मैं इसके अलावा? नहीं, बगैर उनके सवाल के कम किए आपने जवाब दे दिया उनको। मैंने तो जवाब दे दिया। मुझे उनके लगता ऑप्शन है में कमी नहीं हुई। हाँ, ऐसा ये तो सवाल नहीं का कि
خبر کشائی کی گئی ہو اور پھر ان کو مطلب دیکھا گیا ہو تو ماشاءاللہ ان کی جسد خاکی بالکل صحیح سلامت ہو. 2 صحابہ تو وہ بھی ہیں. بالکل 2 صحابہ تو وہ بھی ہیں. یہ سوال ہے تو اس کا جواب ہاں ہے. لیکن ان میں سے نہیں ہے. وہ کون ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ 2 صحابہ ایسے ہیں جن کی قبر کشائی کی گئی, اس کے بعد دریا اور پانی, ساری واقعات ہیں. میں نے کہا ہاں یہ واقعہ ہے. سوال تو نہیں کوئی پوچھا اس میں آپ نے, یہ پوچھا ہے یعنی ان صحابہ میں شامل ان کا ہیں. نام بتائیں گے تو ہم ہاں یا نام بتا دیں گے آپ کو. بھائی ایک تو جابر بن حیان ہے, وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. میں اس کا جواب دوں آپ کو؟ یہ نہیں ہے. جواب دوں آپ کو؟ ہاں یہ نہیں ہے. اپنا سوال ضائع کر رہے ہیں. سوال ضائع ہو گیا آپ کا. تو دوسرے حذیفہ الیمان ہے. اب پھر سے آپ دیکھ لیں, سوال ضائع کر رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابی ہیں مگر ان واقعات میں وہ نہیں ہے. اچھا. لیکن اس سے مجھے خوشی کیا ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے مطالعہ اچھا ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے یہ نام. اچھا. ویسے آپ نے جابر بن کیا کہا تھا, حیان کہا تھا؟ وہ غلطی سے نکل گیا. جابر غلطی بن سے نکل عبداللہ گیا, میں وہی انصاری. بولوں. جابر بن عبداللہ انصاری. گڈ, شاباش, ماشاءاللہ. اپنے بزرگوں کو شاباش کہنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. اور حذیفہ الیمانی یہ 2 تھے. ٹیچر کی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے کوسچنز بچتے ہیں؟ جی, کتنے کوسچنز باقی ہیں؟ 2 کوسچنز باقی ہیں, 4 منٹ باقی ہیں. آپ ادھر ادھر نہ جائیں نا. جو آپ کو پہلے ایک حدیث کے 2 حصے بتائے تھے, اگر آپ انہی صفوں میں تلاش کریں تو یوں آپ پہنچ جائیں گے. یوں پہنچ جائیں گے. چلے میں آپ کے لیے اور آسان کر رہا ہوں نا. دیکھیں میں یہ بات کہہ بھی چکا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاص دوستوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسا تو نہیں کہ جیسے خانہ کعبہ میں جو پتھر نصب ہے وہ ان کے نام کا حصہ ہو؟ میں نے کہا تھا شعیب بھائی, آپ سمجھے نہیں. کچھ لوگوں کو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ ان کو ذرا سا ہنٹ دیں گے وہ پہنچ جائیں گے, اس لیے میں دیر تک دیتا ہوں ہنٹ. یہ گاڑی میرے ہاتھ میں رہتی ہے تو اچھا رہتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے, ویسا تو نہیں. کلیئر بات کریں بھیا. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, مطلب یہ نام کا حصہ ہے ان کے؟ مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہی ہیں آپ. خانہ کعبہ میں جو پتھر نصب ہے حجر اسود, اسود کیا ان کے نام کا حصہ ہے؟ بالکل ہے. نام کا یا رنگ یا اس طرح کے حصوں میں کہیں. بول دوں؟ اب دیکھ لیں, سوچ لیں. 2 نام ہیں میرے ذہن میں ابھی بھی اس طرح کے. ہاں اور کنفرم دیکھیں ماشاءاللہ بولے وہ. کیونکہ مولا کائنات کے ہیں تو دیکھیں, جو جن کا اگر ہم سیاہ رنگ کی بات کریں گے ہاں ہاں تو ان کو تو ہم نے غلامی سے آزاد کرانے والی بات تو وہ ہو گئی کلیئر. اور بھی تو ہیں. بس پھر یہی بچتا. مجھے لگتا ہے اگر وہ ہنٹ مانگیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے ہنٹ, کیونکہ ان کو بھی ہم بولنے کا موقع دینا چاہتے ہیں. مائک ذرا ان کی طرف کریں. ہاں علامہ صاحب خاص شفقت کریں گے اگر آپ کہیں گے کہ ہنٹ دے دیں تھوڑا سا. ہنٹ تو دے دیں, وہ تو دیا تو ہے انہوں نے, تو دے دیں ان کو. اس سے کون بنا. علامہ صاحب ایک اچھا سا آپ انعام ہی دے دیں. یہی رہ گیا. صاحب آپ ہی اگر کوئی ہنٹ دے دیں, کچھ ایسا معاملہ کر دیں, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی سوال ہے اور 2 ہی منٹ ہے. سوال پوچھیں. جس رخ پہ آپ لوگ گئے ٹھیک گئے ہیں, آپ ادھر ادھر نہ ہو بس. QNN کی طرف سے گفٹ ٹیمپر جائے گا, ساتھ ساتھ ملکہ فوڈ کی طرف سے گفٹ ٹیمپر جائے گا, مگر جائے گا ان کو جو صحیح جواب دیں گے. اگر وہ غلطی کریں گے تو پھر نہیں. ویسے انعام تو آپ نے پھر بھی دینا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہاں تک آئے تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ پڑے. مطلب حدیث غدیر کی بھی تصدیق کی اور آگے لوگوں تک پہنچایا ہے. ماشاءاللہ. اس کا جواب بالکل. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, حدیث غدیر اتنی معروف ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کی ہے. لیکن وہ یہ 2 لوگ 110 سے زیادہ صحابہ ہیں. 110. ہاں لیکن ان کا نام بھی خصوصی طور پر شامل ہوتا ہے. جی جی ہے. جی شامل ہے. 110 میں ان کا بھی شامل ہے. اب بس میں آئیڈیا لڑا رہی ہوں, مجھے کنفرم نہیں. آپ تو کہتی ہیں لڑائی نہیں ہوتی, آئیڈیا کیوں لڑا رہی ہیں پھر؟ آئیڈیا کی دوستی کروائیں. آخری منٹ ہے. خواتین و حضرات, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان شخصیت کو بوجھ لیں گے تو پھر آپ کو صحیح یا غلط لگتا ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا.
अगर असवद नाम का हिस्सा है, ये आपका 10वां सवाल है। नहीं, ये सवाल तो पहले पूछ चुकी हैं। ये इन्होंने- पहले पूछ चुकी हूँ ना। मैंने कहा था खाने काबा में नसब एक पत्थर से एक निस्बत है, इस तरह की बात की थी। अब हजरुल आए अस्वद से, हाँ। ये कहा था, हजरुल अस्वद से तो निस्बत। इसका जवाब हमने आपको हाँ दिया था। बल्कि सवाल तो बिल्कुल वाज़ेह था इनका। वाज़ेह था, हमने मुश्किल में डाला है जानबूझ के। भाई हजरे अच्छा, फैमिली के हवाले से ज़रा पूछना चाह रहा हूँ, बच्चे कितने हैं, नाम वगैरह हैं बच्चों के, तो मैं उस हवाले से भी शायद हिंट दे दूँ आपको। एक बेटी है बस, एक बेटी है माशाल्लाह, सनोबर फातिमा। सनोवर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कज़न वगैरह के बच्चे? माशाल्लाह बहुत सारे। माशाल्लाह। आपने ये सवाल तो पूछा ही नहीं कि मर्द हैं कि औरत, ये तो पहला सवाल होता है आमतौर से। और मैं कहूँ कि आप अब तक ये गैस नहीं कर पाए तो फिर? नहीं, ये इन्होंने कहा था कि ये मैं पूछूंगा, तो मैंने कहा कि जब सहाबी हैं तो वो मर्द होंगे, अगर सहाबियाँ हो कहेंगे तो फिर खातून वाह होंगी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज। अभी कहा ना, हाँ। इसीलिए हमने पूछा ही नहीं। वाह। अच्छा, एक क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन बाकी एक है। क्वेश्चन बाकी है। ऐसा तो नहीं कि उनके 4 बेटों को शहीद कर दिया गया हो? ये आप कहाँ गई हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ये है। आप कहाँ चली गई थी? नाम जरा बताएं। हिजर इब्न अदी की तरफ। तराइफ। मैंने वो उस तरह पहले भी वो जाने की ख्वाहिशमंद थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बस अब नाम लेना है। देख लें, सोच लें। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, मुझे लग रहा है आप गलती कर जाएंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। 2 नाम ले सकते हैं? एक ही ले लें। चले सोचें जरा। सोचें आपके पास कौन- जो 2 नाम है, हाँ, उन 2 नामों से 5 हरूफ जिस नाम में आ जाए समझे वही है। मिकदाद है, पूरा नाम बताइए। मिकदाद इब्न असवद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सही जवाब। और आज ये इनाम आपको जाता है। इसी दौरान मैं अल्लामा साहब से भी गुजारिश करूंगा चंद जुमले अगर आपकी शख्सियत के हवाले से आप बता दें तो हाँ, देखने वालों को यकीन कीजिए, मालूम क्योंकि मैंने मिकदाद पे बिल्कुल मुताला किया नहीं था। नहीं किया था, फिर भी आप पहुंच गई। आ जाइए आ हजरत जाइए। असवद और इमाम अली के सहाबी की वजह से। माशा यही बनती है। नहीं, आप दोनों हकदार हैं। बल्कि और भी कोई है तो वो भी आए यहाँ पर आ जाइए। ये लीजिए, ये बहुत भारी है, इसको हल्का ना समझिएगा। QNN की तरफ से बड़ा भारी तोहफा है ये। ओए, और ये मलिक ऑफ फूड्स की तरफ से तोहफा है। यहाँ पर आइएगा और शाबाश, परवरदिगार सबको आप जैसा बनाए। और बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मुताला किया, बड़ा अच्छा मुकाबला किया। वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। देखते रहिए GTV और इसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। कल का भी आपके पास दिन है और हो सका तो शायद परसों का दिन भी इंशाल्लाह होगा आपके पास। आप आइए, भरपूर अंदाज से आइए, तैयारी करके आइए। तो चंद जुमले में चाहते हैं कैसे मिकदाद थी। कल 29 रमजान, आज 28वें के सफर में जा रहे हैं तो 29 हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हजरत के हवाले से चंद जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मिक़दाद इब्न असवद नबी पाक के उन पाकीज़ा तरीन और आला तरीन, मुजाहिद तरीन, यानी जितने भी आप तरीन लगा सकते हैं ना, जी, इस हस्ती के साथ लगा सकते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी ज़िंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक पूरी ज़िंदगी उनकी मुजाहिदाना भी गुजरी वाह, और आशिकाना भी गुजरी। मुजाहिदाना भी गुजरी, आशिकाना भी गुजरी। हर मरहले पे उन्होंने मुजाहिदाना ज़िंदगी का सबूत दिया है। अब उसकी तफसील का वक्त आज नहीं है, लेकिन हर मरहले पे उन्होंने मुजाहिदाना ज़िंदगी का सबूत दिया है। सुभान अल्लाह। और अपनी उबूदियत और बंदगी के हवाले से जो शख्सियत रसूल करीम की निगाहों को भा जाए और रसूल करीम ये फरमाए कि उसका जन्नत जो है उसके दीदार की मुश्ताक है, मुंतज़िर है कि किसी तरह से ये इंसान मेरे पास पहुँचे, सुभान अल्लाह। तो अभी वो ज़िंदा है। अभी चूँकि हर इंसान के हवाले से यानी दीन ने जो हमें बताया वो ये है कि उसका आखिरी लम्हा जो है वो खैर का होना चाहिए, तब वो जन्नत जा सकता है। इसलिए नबी करीम की जो दुआएं हैं वो यूँ हैं, अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िब उमूरिना खैरा, हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे को खैर का लम्हा करार दे। आमीन। बड़े लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी इबादत करते हैं, आखिरी लम्हे में गुमराही आती है। लेकिन ये हस्ती ऐसी है जिनकी अपनी हाल हयात में, ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के नूर नज़र थे और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के भी इंतहाई करीब थे। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दूसरों को नहीं बताई गई, इस हस्ती को बताई गई। वाह, क्या फैज़ान है,
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ आपने मर्द मुजाहिद की बात की और मुजाहिदाना ज़िंदगी पे हवाले पे थोड़ा सा रोशनी आपने डाली, वहाँ आज का मौजू भी हमारा यही है। हुज़ूर, जहाद के माने क्या है और जहाद का कॉन्सेप्ट क्या इस्लाम ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है? इससे कबल जो अदियान गुजरे उनमें जहाद की तफसीर आई है, जिक्र आया है? देखिए, जहाद असल में जीम है दाल 3 हरूफ से, उसकी असल जो है वो ये 3 हरूफ हैं। जहद, हम उर्दू में भी जब कहते हैं जिद्दो जहद, तो ये उसी माना में इस्तेमाल होता है, यानी कोशिश, तलाश, किसी बड़े हदफ तक पहुंचने के लिए इंसान की साइयों कोशिशें जो भी होती हैं, इसको हम जिद्दोजहद कहते हैं। सही। लुग़वी एतबार से तो जहाद इस माना में है। जब आप दीनी इस्तिलाह देखते हैं, कुरानी इस्तिलाह देखते हैं, तो कुरानी इस्तिलाह में या हदीस की इस्तिलाह में जो इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, वो हुआ है अल्लाह की राह में मुजाहिदत और निकल कर उन तमाम रुकावटों को दूर करने के माने में, जो अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाने की राह में माने हैं। सही। इसमें जो बेहतरीन शक्ल उसकी बनती है वो तलवार लेकर निकलने की बनती है। लेकिन क्या सिर्फ इसी के लिए है ये लफ्ज़? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक उमूमी लफ्ज़ है और इसका इतलाक़ जो है कुरान करीम और अहादीस में मुख्तलिफ जगहों में इन मानी में हुआ और बुनियादी तौर पर इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सही। बुनियादी तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से, यानी ग़ज़वे से जब वापस आए तो सहाबी, तमाम जो सहाबियान कराम रसूल पाक के साथ थे, उनको मुखातब करके फरमाया कि तुमने एक जहाद अंजाम दिया, दूसरा जहाद तुम्हारे इंतज़ार में है। वाह। तो सहाबियों को वो हुआ कि इसका मतलब क्या है? फरमाया कि तुम लोगों ने जहाद असगर कर लिया है, अब जहाद अकबर बाकी है। तो पूछा कि जहाद असगर से मुराद क्या है? कहा वही जंग जिसमें तुमने अपनी जान की बाजी लगाई है। सही। तो कहा जहाद अकबर फिर क्या है? जब हमने अपनी जान की बाजी लगा ली है तो फिर जहाद अकबर क्या है? कहा कि वो अपने नफ्स से जहाद है। ओह सुभान अल्लाह। अपनी ख्वाहिशात से जहाद, अपने नफ्स से जहाद, अपने अंदर की उन तमायुलात और हैवानी जो ख्वाहिशात इंसान के अंदर उभरती हैं, जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की बारगाह में सरकशी करता है, बगावत करता है, अल्लाह से दूर होता है। और ये हर इंसान का खासा है कि वो किसी इब्लीसी ख्वाहिश के तहत जो है अल्लाह से दूर हो सकता है। तो ये जो जहाद है ये उस जहाद से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप तलवार लेकर किसी से लड़ते हैं तो आपका ग़ैज़ व ग़ज़ब भी उसमें शामिल होता है, आपकी ख़ानदानी असबियत भी शामिल होती है, आपकी वतन दोस्ती भी शामिल होती है, आपकी दोस्तों की हिमायत का जज्बा भी शामिल होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की राह में खालिसतन निकल कर अपने नफ्स की ख्वाहिशात की नफ़ी करते हैं और उन ख्वाहिशात की गर्दन काटते हैं, तो ये फिर दोस्तों के लिए नहीं होता, ये अपने बच्चों के लिए नहीं होता, ये वालिदैन के लिए नहीं होता, कबीले के लिए नहीं होता, अपने फैमिली के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए होता है। तो इसलिए उस जंग से वापसी में नबी करीम ने ये इरशाद फरमाया कि भाई अब तुम पर जो है जहाद अकबर बाकी है। अब आगे आइए, ये जो आज चूंकि आपका मौजू जो है वो उसी जहाद असगर के हवाले से है, न जहाद अकबर मेरा ख्याल है, या फिर मजबूरी तौर पर दोनों। अच्छा, ये जो जहाद अकबर की आप बात करते हैं, खुद जहाद अकबर को उलमा ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अच्छा। हमारे यहाँ जो जैसे अहले सुन्नत के यहाँ कुतुब सिहाए सित्ता हैं, 6 किताबें हैं, हमारे यहाँ कुतुब अरबा हैं। इनमें जो पहली किताब है वो काफ़ी है। काफ़ी में अबवाब बंदी हुई है, उन अबवाब में से एक बाब बाबुल जहाद है, लेकिन किताब जहाद है। किताब जहाद के आगाज़ में जो अबवाब बंदी हुई है उसमें उसका पहला बाब जो है वो है बाब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसका मतलब यह है कि खुद जहाद की पहली जो किस्म है या जहाद का जो पहला मरहला है वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। सही। यानी आप अम्र बिल मारूफ के ज़रिए से, नही अनिल मुनकर के ज़रिए से माशरे की इस्लाह की जद्दोजहद करें। जब कुरान करीम को भी हम पढ़ते हैं तो वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, यानी तुम में से कुछ लोगों को ऐसा होना चाहिए या तुम खुद ऐसे बनो पूरी उम्मत के तौर पर कि खैर की तरफ लोगों को बुलाओ, या कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अम्र बिल मारूफ करते हो, नही अनिल मुनकर करते हो। तो यहाँ पर तलवार वाली बात नहीं है, अभी ये ज़बान की बात है। लेकिन जब उसी आप ज़बानी इस अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते हैं, इसी को फिर उलमा ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। अच्छा। कि पहला हिस्सा यह है कि आप बुराई को देखें तो अपनी ज़बान से रोकें,
پہلے یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانیں، پھر یہ ہے کہ زبان سے روکیں، پھر یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس کو روکنے کی کوشش کریں، یعنی طاقت کی بنیاد پر۔ لیکن اس کا جو پہلا مرحلہ انہی 3 اقسام میں سے پہلی قسم جو ہے اس کو علماء نے رکھا ہے یا احادیث میں موجود ہے کہ وہ جو پہلی قسم ہے وہ بزور شمشیر ہے، کہ آپ برائی کو سب سے پہلے طاقت کے ذریعے سے روکیں گے، کیونکہ برائی کو طاقت کے ذریعے سے نہیں روکیں گے تو وہ رکے گا نہیں۔ جب آپ طاقت استعمال نہ کر سکیں تو اس صورت میں آپ زبان سے روکیں گے، زبان استعمال نہ کر سکیں، اتنی پابندی اور اتنی آپ مشکلات کا شکار ہوں تو تب آپ کیا کریں؟ تب کم از کم اتنا ہے کہ دل میں اس کو برا جانیں۔ اس کو کہا گیا ہے کہ سب سے کمزور درجہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، لیکن یہ بھی جہاد کے باب میں آیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں نے جب پڑھی تو میں بڑا پریشان بھی ہوا اس حدیث کو پڑھ کے، اور سوچتا رہا کہ خود ہم اس حدیث کی روشنی میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ اسناد جو ہے اس کے رسول کریم سے جا کر ملتے ہیں، تو رسول کریم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لیبغض المؤمن، اس مؤمن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ بغض نفرت کے معنی میں ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی اس مؤمن سے نفرت کرتا ہے جو ضعیف ہو، کمزور ہو۔ الذی، اس کی پھر آگے تشریح آئی اسی حدیث میں نبی کریم سے، فرمایا الذی لا دین لہ، وہ ضعیف اور کمزور مومن جس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب یہ بڑا پریشان کن جملہ ہے کہ مومن بھی ہو لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا دین نہ ہو تو وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ تو حدیث میں یوں آیا، فقیل، پوچھا گیا یا رسول اللہ، فقیل لہو وما المؤمن الذی لا دین لہو، وہ کون سا مومن ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا ینہا عن المنکر، جو منکرات سے نہیں روکتا وہ ضعیف بھی ہے، مومن ہے لیکن ضعیف ہے، اور اس کا جو دین ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کبھی بھی۔ یعنی امر بالمعروف ایک ایسا عنصر ہے جو آپ کے دین میں اس حد تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ تو جہاد کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے دامیں درمیں سخنیں جو آپ کی صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد برائیوں سے روک نہ سکیں تو پھر آپ بری ذمہ ہیں۔ لیکن اگر روک سکتے ہیں، اگر زبان سے بھی روک سکتے ہیں تو روکیں، اگر دل میں اس کو برا سمجھ سکتے ہیں، کم از کم اس سے آگے تو کوئی اور کمزوری نہیں ہے نا، لیکن اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ لیکن وہ جس جہاد کا تصور ہمارے ہاں مسلحانہ اقدام کی صورت میں ہے، اس کے لیے ظاہر ہے اتنی ساری شرطیں رکھی گئی ہیں کہ جن کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پر پھر میرا خیال ہے آہستہ آہستہ جب آگے چلیں گے تو اس پر پھر مزید گفتگو کریں گے۔ تو اصل مفہوم جو ہے اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد صرف بالسیف نہیں ہے، باللسان بھی ہے، باللسان بھی ہے، بالقلب بھی ہے، اور اس جہاد کے علاوہ جو جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جد و جہد کے لیے بھی ہوا ہے، اور اسی طرح سے یہ جو جہاد کا لفظ خود نبی کریم نے استعمال کیا ہے وہ تہذیب نفس، تقوی الہی، تزکیہ نفس اور پاکیزگی کی راہ پر چلنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مجازی معنوں میں نہیں۔ اس لیے نبی کریم نے جہاد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کہا کہ یہ اس سے بڑا جہاد ہے، تلوار نکالنا آسان ہے، خواہشات کو مارنا مشکل ہے۔ خوبصورت خوبصورت، حسین ہو گیا۔ مفتی فیصل جاپان والا صاحب، یہاں تو جہاد بہت ہی خوبصورت معنوں میں سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اتنا خوف کیوں ہے؟ اپنے مدارس سے، جامعات سے ہم جہاد کی آیاتیں بھی نکال رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، جہاد کی اصل تفہیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ امین شہیدی صاحب نے کافی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان پہلوؤں کی طرف جاؤں کہ جس پر آپ نہیں جا سکیں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، قتال کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے اور جہاد کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے۔ قتال کے معنی وہ ہے کہ دشمن کو قتل کرنا یا کفار کو قتل کرنا، فی سبیل اللہ جو ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر ہو یا اپنے دفاع پر ہو یا ملک کے دفاع پر ہو۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ جہاد کا لفظ کیا ہے، اس کے معنی بالکل الگ ہیں، اس کے معنی قتال کے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ جد و جہد کے معنی میں ہے، جیسے انہوں نے روٹس ورڈز سے جہد کا لفظ سے استدلال کیا، اس کا جو مصدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا،
کہ اسٹرگل کرنا, کوشش کرنا اور قرآن کریم کی تبلیغ کو اور قرآن کریم کی بات کو آگے پہنچانے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد اکبر کہا ہے قرآن کریم میں. اچھا, کہ آپ اس کے ذریعے سے جہاد اکبر کی دیں, کیونکہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بھی جہاد تھا, آج بھی جہاد ہے. کہ آپ جب دیکھیں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں, گمراہی میں مبتلا ہیں, اور آپ وہاں پہ وبال دہنگ کھڑے ہو کر اللہ کی بات پہنچائیں تو ظاہر بات ہے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے, لوگ آپ سے لڑیں گے, آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے, آپ کا جو ہے کھانا پینا بند کر دیں گے, آپ سے جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا, جیسے ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے. کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یعنی قرآن کی بات کو واضح طور پہ قولوا قولا سدیدا کے ساتھ بیان کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اچھا, آج وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مشکل ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو لوگ قرآن کریم سے دور ہیں نا. صحیح, آپ دیکھیں کہ مدارس میں پڑھا ہوں, وہاں پہ سارا زور فقہ پر ہے, یہ پھر حدیث پر ہے, قرآن کریم جو ہے وہ برائے نام پڑھائی جاتی ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان کے رسول کہیں گے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قوم نے اس قرآن کریم کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. تو جس نے چھوڑ دیا ہو اس کو اس کی طرف لانا یہ جہاد اکبر نہیں, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اور جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ تلوار کا جہاد اس کے مقابلے میں جہاد اصغر ہے, وہ چھوٹا جہاد ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم لازماً ان کے لیے ہدایت دیں گے راستوں کی. سبحان اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ لازماً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک. جہاد کے معنی کوشش کے اور جد و جہد کے ہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں, یہ جہاد ہے. روزے میں رکھ کے آپ کام پہ جا رہے ہیں, رات کو اٹھ کے سحری کر رہے ہیں, اور پھر جماعت سے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, رات کو قیام اللیل کر رہے ہیں, آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, پھر روزے میں آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, آپ کے اوقات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں, کام کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ سب جد و جہد ہے. نماز کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں, زکوٰۃ کے لیے آپ کو نفس پہ بار ہوتا ہے اس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, یہ ایک جد و جہد ہے. تو قرآن کریم نے جہاد کو اس معنی میں استعمال کیا کہ جو بھی چیز اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہو آپ کو, اس میں اسٹرگل کرنا, اس میں کوشش کرنا, اللہ کی طرف جانا, اس کے قریب ہونا, اس کا علم حاصل کرنا, اس کی معرفت حاصل کرنا, یہ سب جہاد ہے. جو بات آپ نے کہی کہ مدارس میں جو یہ کیا جا رہا ہے کہ نکالی جا رہی ہیں آیتیں, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا ہماری افغانستان کی صورتحال سے پیدا ہوا ہے 1979 سے, جب بھی امین شہیدی جیسے علماء اور جیسے علماء کہتے تھے کہ بھئی یہ جہاد نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد طالبان آئے تو مسلمانوں نے مسلمانوں کا ہی گلا کاٹا اور کلمہ گو نے کلمہ گو کو قتل کیا. تو یہ چونکہ مس یوز ہوا ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو ان آیات کو ان کے سیاق و سباق سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ مسئلہ میں مستشرقین کو پڑھتا ہوں, اورینٹلسٹ کو پڑھتا ہوں, مغرب کو پڑھتا ہوں, تو وہاں پر بھی یہی نظر آتا ہے کہ وہ آیتیں جو کانٹیکس سے یا سیاق و سباق سے ہٹ کے لے لی جاتی ہیں نا, ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے, مگر یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو وہ مار دو اور کافروں کے سرداروں کو مار دو. ایسا ہی ہے. تو یہ اگر مسلمانوں کو اقتدار مل گیا اس دنیا کے اندر تو یہ ہماری گردنیں کاٹیں گے, یہ تو ہمیں اپنا غلام اور باندیا بنا کے رکھیں گے. تو کانٹیکس سے ہٹ کے جب بھی اس کا استعمال ہوگا نا, تو وہ چاہے مسلمانوں میں ہو تو وہ فساد پیدا کرے گا, کہیں بھی ہو فساد پیدا کرے گا. ٹھیک. سیاق و سباق کا آپ نے حوالہ دیا ہے خاص طور سے, اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ عام زندگی میں بھی جو جد و جہد کر رہا ہے وہ مجاہد کی ایک صورت ہی ہے. بات ہو رہی ہے جہاد کے حوالے سے, اور 3 اقسام ہمیں سمجھ میں آ گئیں جہاد کی. ایک جہاد بالقلب ہے, ایک جہاد باللسان ہے, اور ایک جہاد بالسیف ہے. مفتی صاحب, ہر چیز کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, ایک شعبہ ہوتا ہے, تو یہ 3 اقسام ہیں, یہ کن کی اقسام ہیں؟ کون سے لوگ جہاد بالقلب کریں, کون سے لوگ بتلوار کریں, اور کون سے لوگ زبان سے کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جو تم میں سے دیکھے کسی منکر کو تو اس کو بدل دے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے. صحیح. فمن لم یستطع فبلسانی، تو اگر اس کو استطاعت نہ ہو تو اس کو پھر بدل دے اپنی زبان کے ذریعے سے. فمن لم یستطع فبقلبی، تو اگر استطاعت نہ ہو زبان سے بدلنے کی بھی تو اپنے ہاتھ اپنے دل میں اس کو برا جانے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اب ہر آدمی ہاتھ سے روکنے لگے گا تو ایک فساد برپا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہاتھ سے روکنا یہ حکمرانوں کا کام ہے. ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، نظام بھی ہوتا ہے، پولیس بھی ہوتی ہے، فوج بھی ہوتی ہے، اور بھی فورسز ہوتی ہیں. اور زبان سے اس کو بدلنا برائی کو وہ علماء کا کام ہے. علماء کا کام ہے کہ وہ ممبر رسول سے بیٹھ کر وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو اس کو متبادل بتائیں، لوگوں کو اس کی شناخت بتائیں، اس کی برائی بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں. اور عوام جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو دل میں برا جانے کہ یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ بڑی اچھی بات ہے. ورنہ اگر ہر کوئی اگر ہاتھ سے روکنے لگے گا، ایک آدمی جو ہے وہ صبح کو اپنے دفتر جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ اور دیکھے گا کہ جی سینما کے مختلف پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور وہ رک کے جو ہے وہ ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے گا اس کو، تو ایک فساد برپا ہو جائے گا. تو سینما کے اگر پوسٹر لگے ہوں تو وہ پولیس والے کو بلا لیں گے، پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گی کہ بھائی یہ تم نے کیا پردہ پھاڑا ہے، اس پہ پتھر مارا ہے، جو کیا ہے اس کو لاک اپ میں ڈالیں گے. بیچارہ جو ہے وہ اپنے روزگار سے محروم ہو جائے گا، پیچھے اس کے گھر والے پریشان، آگے اس کے دفتر والے پریشان. تو یہ ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے، جدوجہد کریں گے قرآن کریم کے ذریعے سے، تو خود قرآن کریم نے اس کا ایک طریقہ کار بیان کیا، اس کے آداب بیان کیے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر تمہیں کبھی ڈیبیٹ بھی کرنی پڑے، مجادلہ بھی کرنا پڑے، مباحثہ بھی کرنا پڑے، تو وہ ایک ایسا ہو کہ جو سب سے احسن طریقہ ہو، سب سے بہترین طریقہ ہو، اس سے کے ذریعے سے تم یہ کام کرو. کہ جب آپ اللہ کے دین کی طرف آپ بلا رہے ہوں اور اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس میں میری اپنی خواہش تو شامل نہیں ہے، میرا اپنا نفس تو شامل نہیں ہے، میرا اپنا غصہ تو شامل نہیں ہے، یا میری اپنی کوئی ڈومینیشن، اپنی مرضی تو کوئی شامل نہیں ہے. وہ بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ایک کافر نے تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میدان جنگ کے اندر کفار اور اسلام کی جنگ ہے، اس کا معرکہ ہے، آپ کو باطل کی جنگ ہے، آپ نے چھوڑ دیا. تو وہ حیران ہوا. آپ نے فرمایا اب دوبارہ سے آؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر میں اب تم پہ حملہ کروں گا تو میرا ایک غصہ بھی شامل ہوگا کیونکہ تم نے مجھ پہ تھوکا ہے. اللہ کے لیے تھا، اور اللہ کے لیے تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جذبات کو الگ رکھوں. سبحان اللہ. تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بلا رہے ہیں یا اپنی خواہش نفسانی اس میں جو ہے وہ شامل ہے. تو حکمت کا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جہاد کی اقسام بھی ہم نے سمجھ لی اور اس کی تفہیم بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے. یہ کہتا دیکھا گیا ہے بہت سے لوگوں کو کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے. ریاست مدینہ کا آغاز کیا تلوار پہ، قتال پہ، جہاد پہ ہوا تھا یا کوئی اور اصول تھے دنیاوی؟ میں مفتی فیصل صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا اور ان کی تائید کروں گا. دیکھیے اسلام کے یہ جو اجتماعی احکام ہے نا، اجتماعی احکام کو پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو مفہوم کی بات کرتے ہیں، مصداق میں آ کر پھر اس کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں. جب ہم کسی موضوع کو علمی حوالے سے کھولنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا جو علمی اس کا افادہ ہے وہی پیش نظر ہوتا ہے. عملی شکل کے حوالے سے پھر آپ کو مختلف اس کی شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے یہ جو اجتماعی احکام ہیں، جیسے جہاد ہے، جیسے امر بالمعروف ہے، جیسے نہی عن المنکر ہے، اس کو خود فقہا نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ ان میں سے ایسے احکام ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے. اگر ریاست موجود ہو تو وہ فیصلہ کرے گی. ریاست کو بھی اسلامی ہونا چاہیے
اور اس ریاست کے رئیس کو بھی اسلامی ہونا چاہیے اور اس کو تبحر حاصل ہونا چاہیے فقہ اسلامی اور اللہ کے دین پر، تاکہ وہ تشخیص دے سکے کہ اس مورد یا اس مقام پر اللہ کے دین کی خواہش کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ تو اس حوالے سے مکتب اہل البیت کی روشنی میں اگر میں یہ بات کرنا چاہوں، اوورال بالکل درست ہے، لیکن مکتب اہل البیت کی روشنی میں اگر میں یہ بات کرنا چاہوں تو یہاں پر بھی آپ ابتدائی طور پر کسی کو جہاد کے نام پر اٹھ کر اس کی گردن کبھی بھی نہیں کاٹ سکتے۔ نہیں کاٹ سکتے۔ اچھا، جہاد کے نام پر آپ جا کے لوگوں کے گھروں کو مسمار نہیں کر سکتے، جہاد کے نام پر جا کے آپ کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے تلوار نکال کر اس کو خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سسٹم چاہیے، اس کے لیے نظام چاہیے، اس کے لیے حکومت چاہیے۔ اس لیے جب جہاد کی باری آئے گی، اور وہ بھی جہاد بالسیف کے حوالے سے یا طاقت کے ذریعے سے کسی منکر کو روکنے کے حوالے سے، تو وہاں پر آپ کو اس ریاست کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس قانون کو اسلامی ہونا چاہیے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن قانون کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنی مرضی سے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو پورا معاشرہ جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کا سوال کیا تھا؟ دوبارہ تکرار فرمائیں تاکہ سامعین کو بھی وہ ہو اور میں بھی۔ جی یہ ایسا سنا گیا ہے کہ ریاست مدینہ کا جو آغاز ہے وہ تلوار پہ ہوا ہے اور اسلام پھیلے تلوار کی زور۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کو بہت ساری جنگیں کرنی پڑیں، اچھا، لیکن آپ ان تمام جنگوں کی تاریخ دیکھیں۔ نبی کریم کی اپنی زندگی میں تقریباً غزوات کی تعداد 86 ہے غالباً، 86 ان اور سرایا ان کے علاوہ ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی، لیکن جن غزوات میں شرکت فرمائی ان کی تعداد یہ ہے۔ آپ اگر خود ان جنگوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے ابتدائی طور پر جنگ کو کبھی بھی پسند نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ جنگ اسلام کا آخری آپشن ہے، اور وہ جنگ کس لیے ہے؟ فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ معاشرے میں جو ظلم ہے، معاشرے میں جو ناانصافی ہے، معاشرے میں جو استبدادی سوچ کا غلبہ ہے، اس کے خاتمے کے لیے، سرمایہ داروں کے ظلم اور ستم کو ختم کرنے کے لیے، وڈیروں کے، چونکہ اس معاشرے میں بھی ظاہر وڈیرے تو موجود تھے، ٹھیک ہے، فیوڈل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، اس لیے اس نظام میں جو غریب تھا اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ مثلا خود بعثت کے زمانے میں ابو جہل کے حوالے سے تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک لکڑیاں جمع کر کے لانے والے شخص کو جب ابو جہل نے کہا کہ میرے گھر لکڑیاں پہنچاؤ تو اس نے لکڑیاں پہنچا دیں۔ اب وہ بیچارہ صبح سے شام تک محنت کر کے یہ لکڑیاں جمع کر کے جنگل سے لے کے آیا ہے، اس نے اجرت مانگی تو اس نے رکھ کے اس کو تھپڑ مار دیا، کہا کہ مجھ سے اجرت مانگتے ہو؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے تم سے یہ لکڑی لے لی ہے اور میں اتنا بڑا سردار ہوں، تمہاری لکڑیاں میرے کام آ رہی ہیں، یہی فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی زمانہ وہ تھا۔ اب جب اس طرح کی سوچ کے ساتھ قبائلی سردار اس معاشرے کے اندر موجود مستضعف لوگوں کا استحصال کر رہے ہوں تو وہاں پر ایک عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے جو آپ جد و جہد کرتے ہیں اور اس میں بھی آخری آپشن تلوار کا رکھتے ہیں، تو یہ نہ صرف عقل کے عین مطابق ہے بلکہ عدل اور انصاف کے بھی عین مطابق ہے۔ تو اس لیے اسلام کے حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیرا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے عقل انسانی کو مخاطب کیا ہے، قلب انسانی کو مخاطب کیا ہے، اور اس کو اخلاقی دائرے میں لا کر اخلاقیات کے حوالے سے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ذہنی طور پر سوالات اٹھا کر دلیل کے ذریعے سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اگر مباہلہ کے میدان کو دیکھیں تو وہاں پر رسول پاک تو اب پوری طرح سے ایک مضبوط ریاست کے حامل ہو چکے تھے، ایسی صورتحال تھی، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی آمدہ ہو چکی تھی جب مباہلے کا میدان تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ آپ کی وصال سے 2 سال یا 2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ یعنی آپ ایک پوری ریاست کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہاں پر بنی نجران کی طرف سے اعتراضات ہوئے اور اعتراضات پر آپ نے منطقی جوابات دیے اور ان جوابات کے نتیجے میں وہ اس پر قائل نہیں ہوئے تو آپ نے تلوار نہیں نکالی، آزادی دیکھی، آپ نے جو ہے کوئی ان پر زور زبردستی نہیں کی، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آؤ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اللہ کا سہارا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے. خود یہ اتنا بڑا واقعہ طاقت میں ہونے کے باوجود یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو تلوار کا استعمال ہے وہ آخری آپشن ہے. اس لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ آپ لوگوں کو نرمی کے ساتھ، گفتار کے ساتھ، کردار کے ساتھ برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. اس لیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا، میرا خیال ہے انہوں نے اسلام کو یا صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے یا پھر بدنام کرنے کے لیے ہی وہ اس طرح کی سوچ کر آتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی بات ایسے ہی. علامہ صاحب یہ تاثر نہ جائے کہ ہم جہاد کے یا قتال کے یہ جو اصول مانے ہم نے دیکھے، یعنی فوجی عسکری صورتحال، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس کو نہیں، یہ خلاف نہیں ہے، خلاف نہیں بلکہ حمایت میں ہم جو بات کر رہے ہیں بھئی جہاد بالسیف جو ہے اسلام کے احکام میں سے ہے. ہمارے فقہی جو ابواب ہیں، 52 ابواب ہیں فقہ، اس میں سے ایک باب باب الجہاد ہے اور اس میں قتال سب سے بڑا اہم موضوع ہے، اور اسلام نے اس کو انڈورس کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، اور نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اس کو نافذ کیا ہے، بلکہ اس کی فضیلت بیان کی ہے، اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں. اس لیے ایک شہید کے وہ درجات بلند کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان. جی نہیں، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی خود ایک شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتال کے نتیجے میں اپنی جان دیتا ہے. تو اب یہاں پر ایک شہید کے مقام کو بیان کرنا کس مقصد کے لیے ہے؟ تاکہ لوگ جہاد کے معاملے میں ترغیب حاصل کریں اور جہاد کے میدان میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں. تو ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کی جو جہاد کے نام پہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث بنے. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو رسول کریم نے فرمایا ہے. رسول کریم جب ایک شہید کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ لیس فوقہ بر، ہر نیکی سے اوپر کوئی نیکی ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے اپنی گردن کٹا دے، لیس فوقہ بر، اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی اور کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. تو یہ اسی جہاد کے فلسفے کو بڑھانے کے لیے اور اس کی ترغیب دلانے کے لیے ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی احادیث کے ذریعے سے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا فیصلہ اپنے تئیں خود سے کر لیتے ہیں، جس کا کوئی اس طرح کا دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ریاستی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اس فلسفے سے کٹ کر آپ انڈیویجولی ایک قدم اٹھاتے ہیں، تو یہ کبھی بھی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. تو اس لیے دونوں کے فرق بالکل واضح ہونا بہت واضح کر دیا آپ نے. جہاد میں اور فساد دونوں میں بڑا واضح فرق ہو گیا ہمارے پاس، اور یہاں ایک خاص گفتگو کا انداز بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس بات کو بہت آسان کرنے کے لیے ہمیشہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر ڈالتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کیا ہیں. پھر آپ بحیثیت مجاہد، بحیثیت بالسیف جہاد کرتے ہوئے آپ اخلاق سے بھی جہاد کر رہے ہیں، آپ زبان سے بھی کر رہے ہیں، کردار سے بھی کر رہے ہیں. تو ایسی سیرت پہ ہمارا لاکھوں سلام. ہمارے پاس حمزہ صدیقی موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں اور ہمارا سلام عقیدت پیش فرمائیں. حمزہ صدیقی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دیکھنے کو یا محمد، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا
نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میم کا پردہ ہٹا کر یوں نگاہیں شوق سے میم کا پردہ ہٹا کر یوں نگاہیں شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ جس نے خدا دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں